ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے پرفتن دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسے ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے۔ مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے۔ اور یہی انبیاء کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح یہ مدرسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ لہٰذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے، نہ کوئی انہیں توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ مدارس کا جال ہر اطراف و اکناف میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کا نہ کوئی بگاڑ سکا نہ بگاڑ سکیں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنیے، کیا فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو طالب علم دین کو دیکھو۔ باخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، اسے ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ صبح و شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں، ہؤلاء اتقاء اللہ من النار، یہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے مراد وہی لوگ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب طلباء کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوں گی جو طلباء پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں۔ ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر کہا کہ جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے انہیں خدا سے جوڑا، اور فرمایا کہ تم تعلق کو توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی اور زمانے کو خیر القرون بنا دیا۔ قرآن قیامت تک کے آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین بنا دیا۔ بہرحال ادارے کا مدار طالب علم اور مدرس پر موقوف ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں آتی۔ اس ادارے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم جیسے تھے۔ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ تھا جہاں حضرت جبرائیل خود طالب علم بن کر استفادہ کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان اور احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئیں گی؟ تو اس مرکز میں طالب علم بن کر حضرت جبرائیل بھی آتے رہے۔ ایسا نہ کوئی پیش کر سکا، نہ تا قیامت کر سکیں گا۔ حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، دراصل
یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں. یہ دار ارقم اور صفہ کے چبوترے کی شاخیں ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. در حقیقت یہ راہ جنت ہے. یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں. یہاں ان میں نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے. یہاں امت کے رہبر و رہنماؤں کو تیار کیا جاتا ہے. یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلعہ کما کیا جاتا ہے. یہاں باطل کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. یہاں مصلح امت پیدا کیے جاتے ہیں. یہاں بدعت و خرافات کے امت سیلابوں کو روکا جاتا ہے. مخاطبین محترم، بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا. میں پوچھتا ہوں مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا معرف کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مفتی شفیع جیسا مفسر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ اشرف علی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ مجدد الفسانی علی جیسا کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ شاہ ابرار الحق جیسا مصلح کس نے دیا؟ محترم حضرات، کہ یہ بات ازہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بطن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی، جن کی نگاہیں شراب ایمانی سے مخمور تھی. حضرات، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی تنبیہ ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول کی تعریف ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کی تعلیم ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ کی تحقیق ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کی تذکیر ہوتی ہے. یہی وہ مدارس ہے جس میں وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جہادی کی ترغیب ہوتی ہے. حضرات، آج مغربی تہذیب کی گنگور گھٹائے دنیا پر چھا رہی ہے. آج اسلامی شعائر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے. آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت کے مکروہ و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. دوستو، مدرسے کی قدر کرو. تم نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا کر دے گا. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے. ادارہ نہیں مٹ سکتا اور جس کا تعلق ادارے سے ہے وہ بھی نہیں مٹ سکتا. لہٰذا اس کی قدر کرو اور اس سے تعلق جوڑو. اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.